السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شجاعت، حکمت اور قربانی کی بے مثال داستان۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی زندگی اسلامی تاریخ کی ایک درخشاں مثال ہے۔ وہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، بلکہ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور اہل بیت کے جلیل القدر فرد بھی تھے۔ ان کی شجاعت، حکمت اور قربانی کے واقعات آج بھی دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے ایک عظیم ہستی کی زندگی کی جھلک دکھائیں گے، وہ شخصیت جنہیں شجاعت، حکمت اور قربانی کا پیکر کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت قریب تھے اور جن کی زندگی سے ہمیں دین اور دنیا کی رہنمائی ملتی ہے۔ ابتدائی زندگی: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی، جو آپ کے مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور ابتدائی بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے۔ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور سب سے کم عمر صحابی ہونے کا شرف پایا۔ شجاعت کی بے مثال واقعات: جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا تاکہ وہ کفار کو دھوکہ دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ خدمت انجام دی اور اس وقت کی شجاعت کی یہ اعلیٰ مثال ہے۔ جنگ خیبر کا واقعہ: اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ جو 7 ہجری میں پیش آیا۔ یہ جنگ مسلمانوں اور یہودی قبائل کے درمیان خیبر کے علاقے میں ہوئی۔ خیبر مدینہ منورہ سے شمال کی طرف 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا اور وہاں مضبوط قلعے تھے۔ خیبر یہودیوں کا ایک اہم مرکز تھا جہاں بڑے قلعے اور مال و دولت کے ذخائر موجود تھے۔ ان کے قبائل نے غزوہ احزاب میں کفار مکہ کی مدد کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مسلسل سازشوں کو روکنے کے لیے خیبر پر حملے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کا لشکر: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1600 مجاہدین پر مشتمل لشکر تیار کیا اور خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر میں مہاجرین اور انصار دونوں شامل تھے۔ جنگ کا آغاز: مسلمانوں نے خیبر کے علاقے کا محاصرہ کیا اور ایک ایک کر کے قلعے فتح کرنے شروع کیے۔ یہ قلعے بہت مضبوط تھے اور یہودی زبردست جنگجو تھے۔ مسلمانوں کو ہر قلعہ فتح کرنے میں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ قلعہ کموس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری: جب قلعہ کموس فتح نہ ہو سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آنکھوں کے درد میں مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، جس سے وہ فوراً صحت یاب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست بہادری کا مظاہرہ کیا اور قلعہ کموس کا مرکزی دروازہ اکھاڑ دیا، جو بہت بھاری تھا اور کئی افراد مل کر بھی اسے نہیں ہلا سکتے تھے۔ یہودی سرداروں کی شکست: خیبر کے ایک اہم سردار مرحب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے میں قتل کیا۔ مرحب اپنی طاقت اور بہادری کے لیے مشہور تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وار سے اسے شکست دی۔ فتح خیبر: مسلمانوں نے ایک کے بعد ایک تمام قلعے فتح کر لیے۔ یہودیوں نے اپنے شکست قبول کی اور صلح کی درخواست کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لی۔ یہودیوں کو خیبر میں رہنے کی اجازت دی گئی، بشرط یہ وہ اپنی زمینوں سے حاصل ہونے والی پیداوار کا نصف مسلمانوں کو دیں گے۔ مال غنیمت: خیبر سے حاصل ہونے والے مال غنیمت میں بڑی مقدار میں اناج، ہتھیار اور زمین شامل تھی۔ اس جنگ سے مسلمانوں کے اقتصادی حالات بہت بہتر ہو گئے۔ اہم اسباب: ایمان اور اتحاد کی طاقت: مسلمانوں کی فتح ان کے ایمان، اتحاد اور بہادری کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، ان کی بہادری اور اللہ پر توکل اس جنگ کی کامیابی کی کلید تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور جنگی حکمت عملی نے مسلمانوں کو فتح دلائی۔ خیبر کی فتح مسلمانوں کی سیاسی اور عسکری طاقت میں ایک بڑا اضافہ تھی۔ یہودی قبائل کی سازشیں ختم ہو گئیں اور اسلام کا پیغام مزید علاقوں میں پھیلنے لگا۔ جنگ خیبر کی فتح نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے راستے میں قربانی اور جد و جہد کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور علم بے مثال تھے۔ آپ کے اقوال آج بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ آپ کو باب العلم
یعنی علم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ خلافت اور انصاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے وقت بے پناہ چیلنجز کا سامنا کر رہے تھے۔ آپ نے ہمیشہ انصاف کو ترجیح دی اور کبھی ذاتی مفاد کو اہمیت نہیں دی۔ آپ کا دور خلافت فتنوں سے بھرپور تھا، لیکن آپ نے صبر اور حکمت سے ان مسائل کو حل کیا۔ شہادت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ 19 رمضان المبارک کو مسجد کوفہ میں ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر حملہ کیا۔ آپ کی شہادت نے پوری امت کو غمزدہ کر دیا، لیکن آپ کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں شجاعت، حکمت اور قربانی کا درس دیتی ہیں۔ ان کی شخصیت نہ صرف اسلام کے لیے مشعل راہ ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی ایک عظیم مثال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اور دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی کسی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔